إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما الفرقان آیت 78۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو کہہ دے کہ اگر تمہاری دعا نہ ہوتی تو میرا رب تمہاری کوئی پرواہ نہ کرتا، بس تم اسے جھٹلا چکے ہو، سو ضرور اس کا وبال تم سے چمٹ جانے والا ہے۔ حق معدل حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام فرماتے ہیں چونکہ خدا کے قانون میں یہی انتظام مقرر ہے کہ رحمت خاصہ انہی کے شامل حال ہوتی ہے کہ جو رحمت کے طریق کو یعنی دعا اور توحید کو اختیار کرتے ہیں۔ اس باعث سے جو لوگ اس طریق کو چھوڑ دیتے ہیں وہ طرح طرح کی آفات میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے کل ما یا بکم ربی لولا دعاؤکم، یعنی ان کو کہہ دے کہ میرا خدا تمہاری پرواہ کیا کرتا ہے اگر تم دعا نہ کرو اور اس کے فیضان کے خواہاں نہ ہو۔ خدا کو تو کسی کی زندگی اور وجود کی حاجت نہیں، وہ بے نیاز مطلق ہے۔ پھر فرمایا انسان کی پیدائش کی اصل غرض تو عبادت الہی ہے، لیکن اگر وہ اپنی فطرت کو خارجی اسباب اور بیرونی تعلقات سے تبدیل کر کے بیکار کر لیتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ اسی کی طرف یہ آیت اشارہ کرتی ہے کل ما یا بکم ربی لولا دعاؤکم۔ میں نے ایک بار پہلے بھی بیان کیا تھا کہ میں نے ایک رویا میں دیکھا کہ میں ایک جنگل میں کھڑا ہوں، شرقاً غرباً اس میں ایک بڑی نالی چلی گئی ہے، اس نالی پر بھیڑیں لٹائی ہوئی ہیں اور ہر ایک قصاب کے جوہر ایک بھیڑ پر، ہر ایک قصاب کے جو ہر ایک بھیڑ پہ مسلط ہے، ہاتھ میں چھری ہے جو انہوں نے ان کی گردن پر رکھی ہوئی ہے اور آسمان کی طرف منہ کیا ہوا ہے۔ میں ان کے پاس ٹہل رہا ہوں۔ میں نے یہ نظارہ دیکھ کر سمجھا کہ یہ آسمانی حکم کے منتظر ہیں، تو میں نے یہی آیت پڑھی کل ما یا بکم ربی لولا دعاؤکم۔ یہ سنتے ہی ان قصابوں نے فی الفور چھریاں چلا دیں اور یہ کہا کہ تم ہو کیا، آخر گو کھانے والی بھیڑیں ہی تو ہو۔ غرض خدا تعالیٰ متقی کی زندگی کی پرواہ کرتا ہے اور اس کی بقا کو عزیز رکھتا ہے، اور جو اس کی مرضی کے برخلاف چلے وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا اور اس کو جہنم میں ڈالتا ہے۔ اس لیے ہر ایک کو لازم ہے کہ اپنے نفس کو شیطان کی غلامی سے باہر کرے۔ جیسے کلوروفارم نیند لاتا ہے، اسی طرح پر شیطان انسان کو تباہ کرتا ہے اور اسے غفلت کی نیند سلاتا ہے اور اسی میں اس کو ہلاک کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا انسانوں میں سے بھی جو سب سے زیادہ قابل قدر ہے اسے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا سچا تعلق رکھتے اور اپنے اندرونہ کو صاف رکھتے ہیں اور نوع انسان کے ساتھ خیر اور ہمدردی سے پیش آتے ہیں اور خدا کے سچے فرما بردار ہیں۔ چنانچہ قرآن شریف سے بھی یہی ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ قل ما یابو بکم ربی لولا دعاؤکم۔ اس کے مفہوم سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ دوسروں کی پرواہ کرتا ہے اور وہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو سعادت مند ہوتے ہیں۔ وہ تمام کسریں ان کی اندر سے نکل جاتی ہیں جو خدا سے دور دور ڈال دیتی ہیں، اور جب انسان اپنی اصلاح کر لیتا ہے اور خدا سے صلح کر لیتا ہے تو خدا اس کے عذاب کو بھی ٹلا دیتا ہے۔ خدا کو کوئی ضد تو نہیں، چنانچہ اس کے متعلق بھی صاف طور پر فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، یعنی خدا نے تم کو عذاب دے کر کیا کرنا ہے اگر تم دیندار ہو جاؤ۔ مومن شخص کا کام ہے کہ پہلے اپنی زندگی کا مقصد اصلی معلوم کرے اور پھر اس کے مطابق کام کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل ما یابو بکم ربی لولا دعاؤکم، خدا کو تمہاری پرواہ ہی کیا ہے اگر تم اس کی عبادت نہ کرو اور اس سے دعائیں نہ مانگو۔
یہ آیت بھی آیت ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کی ہی شرح ہے۔ پھر فرمایا اگر خدا تعالیٰ کی طرف انسان جھکے تو وہ رحم کرتا ہے، لیکن جب انسان لاپرواہی کرے تو وہ غنی بے نیاز ہے، اس کو کسی کی کیا پرواہ ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کل ما یا بو بکم ربی لولا دعاؤکم، لوگوں کو کہہ دے اگر تم دعا نہ کرو تو میرے رب کو تمہاری کیا پرواہ ہے، بے شک وہ کریم رحیم اور حلیم ہے، مگر ساتھ ہی وہ غنی بے نیاز بھی ہے۔ مورکھ ہے وہ انسان جو اس ضروری سفر کا کچھ بھی فکر نہیں رکھتا۔ خدا تعالیٰ اس شخص کی عمر کو بڑھا دیتا ہے جو سچ مچ اپنی زندگی کا طریق بدل کر خدا تعالیٰ کا ہی ہو جاتا ہے، ورنہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے کل ما یا بو بکم ربی لولا دعاؤکم، یعنی ان کو کہہ دو کہ خدا تعالیٰ تمہاری پرواہ کیا رکھتا ہے اگر تم اس کی بندگی اور عبادت نہ کرو۔ سو جاگنا چاہیے اور ہوشیار ہونا چاہیے اور غلطی نہیں کھانا چاہیے کہ یہ گھر سخت بے بنیاد ہے۔ یہ امر بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہ ہو اور رجوع نہ کرو تو اس سے اس کی ذات میں کوئی نقص پیدا نہیں ہو سکتا اور وہ تمہاری کچھ بھی پرواہ نہیں کرتا، جیسا کہ وہ خود فرماتا ہے کل ما یا بو بکم ربی لولا دعاؤکم، یعنی ان کو کہہ دو کہ میرا رب تمہاری کیا پرواہ رکھتا ہے اگر تم سچے دل سے اس کی عبادت نہ کرو، جیسا کہ وہ رحیم و کریم ہے ویسا ہی وہ غنی بے نیاز بھی ہے۔ دعا میں لگے رہو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل ما یا بو بکم ربی لولا دعاؤکم، ایک انسان جو دعا نہیں کرتا اس میں اور چار پائے میں کچھ فرق نہیں۔ بس مومن کا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی تلاش میں رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق اور مالک ہے، ہمارا آقا ہے، اور ہم اس کے کمزور ضعیف اور خطا کار بندے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ ایک مومن عاجزی اور انکساری کے ساتھ پگھلے ہوئے دل سے وہ کام کرے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کو کھینچتے ہیں، اور ان کاموں سے دور رہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنتے ہیں۔ قرآن مجید کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ عظیم گناہ دو ہیں، اول اللہ تعالیٰ کے نام پر جھوٹا دعویٰ کرنا، اور دوسرا گناہ عظیم خدا تعالیٰ سے الہام پا کر دعویٰ کرنے والے سچے پیغمبر کا انکار کرنا۔ حضرت حق معدل علیہ السلام اپنے منظوم کلام میں فرماتے ہیں افطرا لعنت ہے اور ہر مفتری ملعون ہے، پھر لئیں وہ بھی ہے جو صادق سے رکھتا ہے نقار۔ اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزانہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو منکرین میں سے نہیں بلکہ مومنین میں شامل فرمائے، فاسقین میں شامل نہ فرمائے، تاہم کسی صادق کا انکار کر کے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور لعنت کے حقدار نہ بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآنی تعلیمات کو حق معدل حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے ارشادات کی روشنی میں سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حق معدل علیہ السلام کی پیشگوئی کے مطابق مبعوث ہونے والے 15ویں صدی ہجری کے مجدد اور ذکی غلام مسیح آخر الزمان اور موعود ابن مریم حضرت عبد الغفار علیہ السلام پر سچا ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، نیز توحید کے الہی مشن میں ہمیں امام الوقت کے مددگار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ عباد اللہ رحمكم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی
یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم ودعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ